اور مقام دیا ہے، نبیوں کا اتنا بلند مقام ہے، ساری دنیا کے ولی بزرگ مولوی عالم اکٹھے ہو جائیں، جو نبی ہے نا اس کے قدموں کا جو طلبہ ہے اس تک بھی پہنچ نہیں سکتے، اتنا اللہ نے نبیوں کو شان اتنا مقام دیا ہے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپس آئے نا پیارے پیغمبر، آپ کی معراج کی شب تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واقعی یوسف جو تھا بڑا حسین تھا، جس کے حسن کی تعریف ہمارا نبی کرے، سمجھ آ گئی نا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن وہ حسن ہے، توجہ ہے نا سب آواز آ رہی ہے سب کو، رسول اللہ کا حسن وہ حسن ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اللہ نے 100 حصے حسن کے بنائے، کتنے حصے بنائے؟ 100 حصے اللہ نے حسن کے بنائے۔ اللہ نے ان میں سے ایک حصہ پورا جو ہے نا وہ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، ایک حصہ پورا یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، پیچھے بچ گئے 99 حصے۔ 99 میں سے اللہ نے ایک حصہ لیا، اس کا آدھا حصہ اللہ نے پوری دنیا میں تقسیم کر دیا۔ 99 حصوں میں سے آدھا حصہ اللہ نے پوری دنیا میں تقسیم کر دیا، پیچھے جتنا حصہ اس میں بچ گیا 98 حصے، 98 حصے حسن بچ گیا، اللہ نے وہ سارا حسن جمع کیا محمد بنا دیا۔ اللہ نے حسن جمع کیا تو کیا بنا دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے پیارے پیغمبر کی زیارت کے لیے مسجد نبوی میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، چہرے پہ نا چادر دی ہوئی، تو رات کا وقت تھا، حضرت جعفر آئے اس لیے 14ویں کی رات ہے، آسمان صاف ہے، 14ویں کی رات ہے، آسمان صاف ہے، میں دیکھوں وہ چاند حسین ہے یا یہ چاند حسین ہے، آئے دیکھوں وہ چاند حسین ہے، دونوں کا آپس میں متوازن کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ چادر لی ہوئی تھی، آرام کر رہے تھے، تھوڑی دیر بعد پھر حضرت جعفر آئے تو پیارے پیغمبر نے دیکھا رسول اللہ کی چادر چہرے سے ہٹی ہوئی، آپ بیدار ہو چکے، جاگ چکے، تو حضرت جعفر کہتے جی میں پہلے بھی آیا تو آپ آرام فرما رہے تھے، میں نے آج مقابلہ کرنا ہے وہ چاند حسین ہے یا یہ چاند حسین ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھنا شروع کر دیا، اس چاند کو دیکھ رہے ہیں، اس چاند کو دیکھ رہے ہیں کہ بار بار دیکھنے کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کیا، جو حضرت جعفر کا فیصلہ ہے نا حدیث پاک میں موجود ہے، لیکن ایک پنجابی والے شاعر نے حضرت جعفر کے فیصلے کو نا پنجابی کے شعر میں بیان کیا، پنجابی کا سمجھ آ جائے گا نا، شعر میں پنجابی کا شاعر ہے وہ حضرت جعفر کے فیصلے کو بیان کرتا ہے، روایت کریتا صحابی مرارا میں ایک دن سے ڈٹھا محمد پیارا، میں نے ایک دن دیکھا محمد پیارا، روایت کریندہ صحابی مرارا میں ایک دن سے ڈٹھا محمد پیارا، چلو 14ویں تے کوئی کوئی ستارہ، چلو 14ویں سی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، چلو 14ویں سی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں اللہ سانو بھی جنت بار بار رسول اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ روایت کریندہ صحابی مرارا میں ایک دن سے ڈٹھا محمد پیارا، ایسی بات جو نا اس کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں، رسول اللہ کی تعلیم کے جملے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ روایت کریندہ صحابی مرارا میں ایک دن سے ڈٹھا محمد پیارا، جنو 14ویں سی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم
چند مد ہم نساوے محمد دا چہرہ سونا نظر آوے. چاند جو ہے رسول اللہ کے چہرے کے سامنے چاند بھی ماند نظر آ رہا تھا، رسول اللہ کا چہرہ اس سے بھی زیادہ حسین نظر آ رہا تھا. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی ہیں رشتے میں. وہ ایک دن آئی، کہتی ہیں آج 14ویں کی رات ہے تو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ چاند حسین ہے یا یہ چاند حسین ہے. رسول اللہ کے پاس آئی، کملی والے فرماتے ہیں او خالہ جان، خدا کا نام ہے میری رعایت نہ کرنا، فیصلہ انصاف پہ کرنا. اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتی ہیں تو میری ماتا ہونے کی وجہ سے میری رعایت نہ کرنا، فیصلہ انصاف پہ کرنا. بار بار حضرت ربیہ اس چاند کو دیکھتی ہیں، اس چاند کو دیکھتی ہیں، دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنے لگتی ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں اے خالہ جان، پھر آپ کو خدا کا نام کا واسطہ دیتا ہوں، انصاف کرنا، میری رعایت نہیں کرنا. حضرت ربیہ کہتی ہیں انصاف اگر کروں نا، چاند کے حسن میں 2 کمیاں ہیں، آپ کے حسن میں 2 اضافے ہیں. چاند کے حسن میں 2 کمیاں ہیں، آپ کے حسن میں 2 اضافے ہیں. چاند کے حسن کو دیکھوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جتنا نور اور روشنی ہے نا وہ ہماری طرف پھینک رہا ہے، پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. آپ کو چہروں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے جتنا نور جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے پیچھے اس سے کروڑوں درجے زیادہ نور موجود ہے. اور دوسرا چاند کے حسن میں کمی، آپ کے حسن میں اضافہ یہ ہے چاند کو دیکھوں تو آنکھیں تھک جاتی ہیں، آنکھ کے چہرے کو دیکھوں تو تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. چاند کو دیکھا تو آنکھ تھک گئی، آپ کے چہرے کو دیکھا تو آنکھ کی تھکاوٹ ختم ہوگی. اسی لیے تو صحابہ کہتے تھے رسول اللہ کو کہ آپ کے چہرے کو دیکھتے بھوک بھی ختم ہو جاتی، پیاس بھی ختم ہو جاتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف فرماتے، صحابہ سے باتیں کر رہے تھے، سامنے کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر دیکھا، وہیں سے واپس چلے گئے. رسول اللہ نے بلال کو بھیجا، بلال جاؤ، میرا یار آیا تھا، کوئی بات نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ مخاطب تھا، چلا گیا، بلا کر لاؤ اس کو. گئے، حضرت بلال بلا کر لائے. ابوبکر کو رسول اللہ فرماتے ہیں ابوبکر کوئی کام تھا، بات کی نہیں، وہیں سے واپس چلا گیا. ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں میرا کام وہیں پہ ہو گیا تھا، میرا کام وہیں پہ ہو گیا تھا. کیوں کس لیے آئے؟ بھوک نے ستایا ہوا تھا، آپ کے چہرے کی زیارت کی، بھوک ختم ہو گئی. آپ کے چہرے کی زیارت کی ہے، بھوک ختم ہو گئی ہے، اس لیے وہیں سے واپس چلا گیا. میرا کام تو وہیں پہ ہو گیا تھا. اللہ ہم سب کو قیامت والے دن مصطفیٰ کی زیارت نصیب فرمائے.